کی ضرورت کیا کہ سردار کے بستر پہ لیٹے. میں نے کہا جملہ تو آپ مان گئے, جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا, وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی نوکر کو کیسے بٹھا, جس نے ایک رات کے لیے. پھر میں نے فوراً وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان سے دوسرا سوال کیا. میں نے کہا آپ چلے اتنا بتائیں کہ رسول امانتیں کسے دے کے گئے تھے؟ اس نے کہا مولا علی کے حوالے کر کے گئے تھے اور مولا علی واپس کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے. میں نے کہا امانتیں تھیں کن کی؟ انہوں نے کہا کافروں کی. کافر رکھوا کے کس کے پاس گئے تھے؟ رسول کے پاس. رسول کسے دے کے گئے؟ علی کو. تھیں وہ کافروں کی, رکھوائی تھی رسول کے پاس, رسول دے گئے علی کو. تھیں وہ کافروں کی, رکھوائی تھی رسول کے پاس, رسول دے کے گئے علی کو. اب جملے تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا, وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت سوائے علی کے کسی کو کیسے دے سکتا؟ جس نے ایک ساری رات سوئے ہوئے علی کو مکے کے کافر نبی سمجھتے رہے. رسول نے کہا تھا یا علی آج میرے بستر میں موت ہے, سو جا. کتنا معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. میرے بستر میں موت ہے, سو جا. اس جملے کے پہلے حصے میں اطلاع ہے, دوسرے میں حکم ہے. موت ہے اطلاع, سو جا حکم. لیٹنا بندے کے اختیار میں ہے. اب موت سر پہ ہو پھر سو جا. صبح کو مالک اسد نے پوچھا یا علی نیند کیسے آئی؟ فرمایا جتنا مطمئن ہو کہ علی آج سویا. یا علی اطمینان کی وجہ؟ فرمایا نبی کہہ کے گئے تھے آج سو جا, صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. مجھے اتنا یقین تھا کہ ہر رات موت آ سکتی ہے, اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی. یہ ہے یقین کی منزل, یہ ہے حجت پہ اعتماد. میں کیونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں, کتابوں میں لکھا, تاریخ میں واقعات لکھے. جب ایک عورت نبی کی مخبری کا خط اپنے بالوں میں چھپا کے جا رہی تھی تو رسول نے ایک مجاہد سے کہا کہ اس کے پاس ایک خط ہے, وہ لے کے آ. وہ اس کے پاس گیا, اس نے جا کے تلوار نکال کر تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم میرے پاس کوئی نہیں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے بندے کی جوانی کی قسم کھائی جائے جو جوان نہ ہو, اس سے زیادہ جلدی یقین کون کرے گا؟ انہوں نے فوراً یقین کیا, واپس پلٹے اور واپس پلٹ کے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس خط نہیں. رسول نے دوسرے کہا تو جا, اسے جا کر تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری دلیری کی قسم میرے پاس کوئی نہیں. وہ بھی واپس پلٹے, یہ ہسٹری ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں. رسول نے تیسرے کہا تو جا. اس نے جا کے پوچھا بی بی بتا تیرے پاس کوئی خط ہے یا نہیں ہے؟ عورت ہے, ہم تجھے حملہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا تیری دیدہ دلیری کی قسم میرے پاس خط کوئی نہیں. پلٹ کے واپس آئی, یا رسول اللہ عورت ہے, وہ تو قسمیں دے رہی ہے, اس کے پاس خط نہیں. اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے یقین کی منزل. فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ علی اٹھے, لبیک یا رسول اللہ. اے علی اس عورت کے پاس خط ہے, وہ لے کے آ. ہسٹری کہتی ہے مولا امیر اس کی طرف چلے, مولا نے جا کے پوچھا نہیں کہ تیرے پاس خط ہے کہ نہیں ہے. علی تلوار کو نکال کے اپنے انگلی کو ہاتھ کو آگے بڑھا کے, اے بدبخت عورت وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. وہ خط یہاں رکھ. اس نے کہا یا علی میرے پاس خط نہیں. فرمایا تو 1000 دفعہ کہے, وہ کہہ رہا ہے. کلمہ تیرا نہیں پڑھا جاتا, کلمہ اس کا پڑھا جاتا. آج میرے بستر میں موت ہے, سو جا. سو گئے. سلایا کیوں؟ کیونکہ عرش پہ اس کا اعلان تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی. فرش پہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اے سورج گواہ رہنا, علی نے تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے, تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا.
خدا نے کہا رسول کو ایک رات کے لیے اسے سلا. اب یہاں پہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی سالت آل اللہ مقام ہو. اللہ جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچا. قبلہ کہا کرتے تھے اب جس طرح وہ گفتگو کرتے تھے اسی گفتگو کے طریقے میں حسین بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب علی سو گئے تو اس نہ سونے والے نے اس کا سونا دیکھا. اس نے جبرائیل سے کہا کہ اس سے جا کے پوچھ کے سونا بیچے گا. تیرا سونا بڑا کھرا ہے، تیرے سونے میں ملاوٹ کوئی نہیں ہے، اتنا خالص سونا کیا تو بیچے گا؟ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ وہ آپ کا سونا خریدنا چاہتا ہے، فرمایا خریدنا کس نے ہے؟ اس نے. بیچنا کس نے ہے؟ تو نے. فرمایا تو کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہہ مجھ سے مانگ. اب آواز آئی ہے سونے والے اپنا سونا بیچے گا؟ علی فرمایا اگر تیری چاہت ہے تو بیچ دیتا ہوں. فرمایا قیمت مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اب یہ جملہ ہے جس پہ داد بنتی ہے. زیدی صاحب کہتے ہیں اس نے kہا قیمت مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جو تیری مرضی وہ دے دے. ہائے ہائے. اس نے پھر اپنی ساری مرضیاں اسے دے دی. اب یہ مرضیوں کا مالک بن گیا. ایک رات ایک چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور مرضیاں خریدی. جس کی بند آنکھوں سے اللہ کی مرضیاں خرید ہوتی ہوں. اور ادھر مکے کے مشرک کافر جب پتہ چل گیا کہ رسول اپنے بستر پہ علی کو چھوڑ کے گئے تو 70 نوجوانوں نے، تاریخ کہتی ہے ہسٹری، 70 نوجوانوں نے اپنی تلواریں اپنے ہاتھ میں رکھ کے ابو جہل کے سامنے جا کے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، علی کو قتل کریں گے. 70 نوجوانوں نے قسمیں کھائیں. آگے آگے ابو جہل، پیچھے پیچھے 70 جوان جلوس لے کے مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے سرکار حضرت عمران کے دروازے پہنچے. ابو طالب کی حویلی کا دروازہ کھلا. علی کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. ابو جہل نے اشارہ کیا. 70 نوجوانوں نے علی کے گرد گھیرا باندھا. ابو جہل نے دیکھ کے کہا علی تجھے کہتے تھے تو محمد کو چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑا. اب وہ تو چلا گیا ہے، تجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. اگر میں ان نوجوانوں کو اشارہ کروں یہ میرے ابرو کے منتظر ہیں، یہ تیرے سر کو تن سے جدا کریں گے، تو اب بھی محمد کو چھوڑ دے، ہم پھر بھی تجھے امان دے دیں گے، ہم پھر بھی تجھے مکے میں رہنے کی جگہ دیں گے. اتنا کہنا تھا. 70 نوجوان گرد گھیرا باندھ کے علی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے نہ میرے مرشد علی کے ماتھے پہ پسینہ ہے، نہ چہرے پہ خوف آیا. علی نے دھیرے دھیرے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے علی نے تلوار کی نوک ابو جہل کی ناک پہ رکھا. رستہ چھوڑ اور اتنا یاد رکھ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں ہے. جو ہاتھ روک لیا کرتا تھا وہ آج مکہ میں نہیں ہے. بسم اللہ. اگر تلوار چل پڑی بسم اللہ تو تمہارے گھر میں تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا. میں مکہ کی گلیوں کو خون سے بھر دوں گا. علی کی تلوار کے اشارے سے ابو جہل چلا. 70 جوانوں نے علی کو رستہ دیا. علی درمیان سے ایسے نکلے جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا. ادھر رسول مدینے کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے. رسول نے تھکے ہوئے سفر کے ساتھ اپنے سر سے امامہ اتارا. رسول کی زلفیں کھل کے رسول کے شانوں پہ آئیں. آواز آئی والشمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. جاتا ہوا جبریل پھر پلٹ کے واپس آیا. اس نے کہا والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی آ رہا. جب رسول ہجرت کر کے پہنچے تو رسول نے جب مواخات کو قائم کیا، بھائی چارہ ہوا. ایک صف میں مہاجرین کھڑے ہو گئے، ایک میں انصار کھڑے ہو گئے. غیب کا علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی خاموشی پہ گلا نہیں، پریشانی پہ گلا ہوگا. نیتیں جن جن کی ملتی تھی اس کا ہاتھ پکڑا جس سے ملتی تھی.
اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب کچھ ممبر کی بھی نزاکتیں ہوتی ہیں، اب نہ پوچھئے گا کس کو کس کا بھائی بنایا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بس میں نے اتنا ہی بتا دیا، جس کی ذہنیت ملتی تھی۔ عمران بھائی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ جب مہاجرین انصار ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی میرے اہل سنت بھائیوں کے رائٹر لکھتے ہیں کہ جب ہر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبی کے کونے پہ بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ رسول نے قریب جگہ ماں زیب کہ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی نے سر اٹھا کہ یا رسول اللہ، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ جملے شیعہ کتاب میں نہیں، جملے اہل سنت کتاب میں ہے۔ رسول نے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی دیکھ کے کہا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی، یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی۔